السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کا موضوع معاشرتی بھی ہے اور بے حد اہم ہے، اور وہ اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ جب کسی لڑکی کا کوئی رشتہ آتا ہے یا وہ اپنے پسند کا کوئی لڑکا پسند کرتی ہے تو گھر والے اور وہ بھی آئی گیس کسی حد تک، اگر عشق میں انسان زیادہ پاگل نہ ہوا ہو تو اس کا ڈگری دیکھیں گے، اس کی کمائی دیکھیں گے، ان کے گھر کا رہن سہن دیکھ لیں گے، ان کے ماحول ہے اس کو جانچ لیں گے. لیکن ہر انسان کی، خصوصاً مردوں میں، کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں ان کی شخصیت کے جس کی وجہ سے عورت اگر اس گھر میں جائے تو وہ مرد اس کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتا. اور یہ وہ عوامل ہیں جو بظاہر سامنے نہیں آتے. اگر کسی بات کا لڑکوں کے گھر والے کو بھی پتہ ہو تو وہ اس کو چھپائیں گے کہ ارے شادی ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ کون سے ایسے 5 مرد ہیں جن میں کیا خصوصیات ہوں، ایک یا ایک سے زائد، جو عورت کی زندگی کو عذاب کر سکتے ہیں؟ اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہم سوچتے ہیں کہ ایک عورت کو اگر ایک بڑا گھر مل جائے، اس کو برانڈڈ کپڑے یا بڑی گاڑی مل جائے تو وہ بہت خوش رہے گی. ٹھیک ہے، مادی چیزیں اپنی جگہ اہم ہوتی ہیں، اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مادی چیزیں اگر کمی بھی ہو ان میں تو ایک عورت خوشی خوشی اس میں گزارا کر سکتی ہے. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو مادی سہولیات پیچھے چھوڑ جاتی ہے ان چیزوں کو. سب سے پہلے کنجوس مرد، یہ پہلی قسم ہے. اب کنجوس مرد کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیسے دینے میں کنجوس ہو سکتا ہے وہ پیسے دینے میں بڑا سخی دل ہو، لیکن بعض مرد یہ احساس نہیں کرتے کہ ایک عورت جو اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، جو اس کے گھر والوں کو لک آفٹر کرتی ہے، گھر میں بزرگ بھی ہوتے ہیں، گھر کو سجانے بنانے میں اپنے آپ کو صرف کرتی ہے، بچوں کی نگہداشت، ان کی اپ برنگنگ میں بڑا حصہ عمومی طور پہ عورت کا ہوتا ہے، کہ جب وہ اتنا کچھ کر رہی ہے تو ایک ستائشی جملہ وہ مرد اگر کہہ دے تو عورت کو لگتا ہے کہ اس کی محنت وصول ہو گئی. ورنہ کوئی بھی عورت جس کو ایک جملہ بھی ستائش کا اپنے شوہر کے منہ سے سننے کو نہ ملے، اس کے لیے یہ چیزیں خوشی سے کرنے والے کام کے بجائے ایک ذمہ داری یا بوجھ لگنے لگتی ہیں. دوسرا ہے جی شکی مزاج مرد. یعنی اگر ہر وقت کوئی مرد اپنی بیوی پہ شک کرتا ہے، تم باہر جا رہی ہو اتنی ڈریسڈ اپ کیوں ہو، تم کس کو دکھانا چاہ رہی ہو، تم نے فلانے مرد سے ہنس کے بات کیوں کری، اچھا تمہارے کلاس فیلو کی کال آئی، یقیناً کوئی چکر رہا ہوگا، صحیح صحیح بتاؤ تمہارا اس کے ساتھ کیا ناتا اور تعلق ہے، اور اس قسم کی ہزاروں باتیں. دیکھیے کوئی بھی رشتہ صرف بھروسے اور اعتماد کی بنیاد پر ہی کھڑا ہو سکتا ہے. جس رشتے میں مرد اپنی بیوی پہ ہر وقت شک کرے گا، اس کو ٹرسٹ نہیں کرے گا، وہاں پہ عورت شدید گھٹن کا شکار ہو جاتی ہے.
اور زندگی اس کے لیے گزارنی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو تیسرا ہے مرد، وہ ہے جی انا پرست مرد۔ انا پرست مرد کون ہوتا ہے؟ وہ مرد جو ہر معاملے میں اپنی مرضی اور اپنی رائے کو لے کے چلے۔ اکثر اوقات وہ اپنی بیوی سے کسی معاملے میں رائے بھی نہیں لیتا۔ ہم گھر بنا رہے ہیں، کدھر بنانا ہے، کمرے کا پینٹ کیا ہو، کچن کس طرح کا ہو، چھوٹی چھوٹی باتیں جو میاں بیوی مل کے خوشی سے کرتے ہیں، اپنا آشیانہ بنا رہے ہوتے ہیں، وہ بیوی سے پوچھے گا بھی نہیں۔ بچوں کے معاملے میں جب وہ چھوٹے ہیں کہ اسکول میں جانا ہے، کیا کرنا ہے، ان کی شادی بیاہ کے معاملے تک، ایک میری دوست کی بیٹی کا رشتہ آیا، انہوں نے کہا کہ ان صاحب سے کہ آپ اپنی وائف سے بھی پوچھ لیجئے کہ کیا وہ ایک ورکنگ بہو چاہیں گی؟ تو بڑی نخوت سے انہوں نے جواب دیا، اس سے پوچھ کے کیا کرنا، میری بیٹی ایم اے پاس ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ میری دوست نے اسی وقت اس رشتے سے انکار کیا کہ جس شخص کے نزدیک اپنی بیوی کی عزت ہی نہیں، احترام ہی نہیں، ایک اتنے بڑے فیصلے میں وہ کوئی وقت نہیں رکھتی، تو وہ بہو کو، آنے والی لڑکی کو وہ عزت اور مقام کیسے دے گا؟ یا اس کے بیٹے نے جو یہ ماحول دیکھا ہوگا تو کیا اس میں بھی یہ دیکھ کر یہ بات آئی ہوگی؟ اچھا جی، اس کے بعد جو ایک اور مرد کی قسم ہے وہ ہے جی غیر ذمہ دار مرد۔ مرد غیر ذمہ دار کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ کمانے کی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داری رکھی، اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ آج نوکری کی، ادھر سے چھوڑ دی، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سے کچھ ہو جائے گا۔ اب بیوی نوکریاں بھی کرے چھوٹی موٹی، گھر بھی چلائے، گھر کا بھی سارا کام کرے، وہ بل وغیرہ دینے کے قابل بھی نہ ہو، الٹا بیوی سے پیسے مانگے، اور اس قسم کا ایک ماحول، تو عورت جو ہے وہ بہت جلدی ایک غیر متوازن رشتے سے تھک جاتی ہے۔ ایک عورت جب اپنا گھر بار چھوڑ کر نکاح کر کے ایک مرد کے اس کے گھر میں آتی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ مرد اس کے ساتھ مل جل کر اور دونوں اکٹھے مل کر اپنا گھر بنائیں، اپنے معاملات کو سولو کریں، ریزولو کریں، اور ایک بڑے اچھے ماحول میں بچوں کی پروان چڑھیں۔ لیکن ایسے ماحول میں کون سی عورت خوش رہ سکتی ہے؟ آخری مرد کی قسم وہ جو بد زبان ہو اور بے انتہا غصہ کرتا ہو۔ دیکھیں، غصہ سب کو آتا ہے، ایک زمانے میں مجھے بھی بہت آیا کرتا تھا، اور میں دیکھتی نہیں تھی میں کس سے بات کر رہی ہوں، میرے سامنے کون ہے، میں غصہ نکال دیتی تھی۔ بہت عرصے بعد عمر ہو گئی تو میں نے سوچا کہ جو معاملہ آرام سے بات کر کے بھی ہو سکتا ہے ریزولو، اس پہ خواہ غصہ کرنے کی کیا ہی ضرورت ہے۔ اب جب ایک مرد بیوی، چونکہ بیوی ہے، اس پہ ریلائنٹ ہے اور اس سے مستقل بد زبانی کرے، اور کبھی مرد جو ہیں وہ عورت کے اوپر ہاتھ بھی چلا دیتے ہیں، تو اس صورت میں وہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ عورت کیا کرے گی؟ اگر ہاتھ چلاتا ہے تو وہ تو اور بھی برا ہے، مگر اگر بات بے بات کھانا تھوڑا پراپر گرم نہیں ہو پایا، اس پہ گالیاں، پلیٹ اٹھا کے دیوار سے دے ماری، اس کے گھر والوں کو بیچ میں گھسیٹ لینا، اس کو برا بھلا کہنا،
اور بچوں کے سامنے، تو بچوں کی نظر میں اس ماں کی یا تو بہت عزت ہوگی کہ جس ماں نے ساری عمر باپ کا تشدد سہا اور باپ سے نفرت ہوگی، یا ماں کو بھی وہ حقیر جان کر اس سے وہی ایک لو لیول برتاؤ رکھنا شروع کریں گے جو باپ کو انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا، اور دونوں میں سے کوئی بھی باتیں اچھی نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مرد اگر گھر میں ایک خوشگوار ماحول چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان 5 چیزوں سے اجتناب کرے۔ اور دوسری بات، اگر لڑکے کے گھر والے جانتے ہیں کہ بیٹا بد زبان ہے، وہ جانتے ہیں وہ نکھٹو ہے، وہ ایک فیملی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ جانتے ہیں یہ شکی مزاج ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ انا پرست ہے، تو اللہ کے واسطے کسی کی دوسری کی بیٹی کی زندگی برباد مت کریں۔ یہ کہنا کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، جو کام آپ کا تھا کرنے کا آپ نے نہیں کیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ بیوی آ کے اس کام کو ٹھیک کر دے۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں، اور چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔